السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت ہی عمدہ اور دلکش آواز والے مؤذن نے نماز مغرب کی اذان شروع کی تھی کہ جب کالے جادو کا بادشاہ عرف عام میں مشہور کمان والے بابا جی، جس کو آج کی مسلمان خواتین نے مرشد مان رکھا تھا، اس کی ہر جائز و ناجائز بات فقط اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری کرتی تھیں، وہ اذان کے دوران بھی خاموش نہیں ہوا تھا اور اپنی مریدنی نفیسہ سرمد کو نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے راضی کر رہا تھا، اور ایمان سے خالی نام کی مسلمان عورت اس کے لیے محض کھلونا ثابت ہوئی تھی، لہٰذا وہ بھی کمان والے بابا جی کی بات مان گئی تھی۔ اذان کے دوران بنا آداب کا خیال رکھے اس طرح کی غلیظ گفتگو کرنے کی وجہ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کمان والے بابا جی در حقیقت شیطان کے پیروکار بن کر راہ ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، اور کمزور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی راہ ہدایت سے بھٹکنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ نفیسہ سرمد بھی ان کمزور ایمان والوں میں سے ایک ثابت ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی دیورانی کا گھر تباہ کرنے والے غیر شرعی کام لیے اپنے جسم میں ایمان سے عاری شیطان کے پیروکار بابا جی کمان والے کو سونپ دیا تھا۔ جب شیطان کے پیروکار بابا جی کمان والے نے اپنی ہوس مٹا لی تھی تو اس نے نفیسہ سرمد کو 3 جمعرات لگاتار آنے کا کہا تھا، تاکہ وہ اور اس کے چیلے جی بھر کر ہوس مٹا سکیں۔ جب 3 جمعرات گزر گئی تو اپنی اور نفیسہ سرمد کی غلاظت کو ملا کر ایک تعویذ لکھا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ اپنی دیورانی کے کھانے پینے والی برتنوں کے اسٹینڈ میں چھپا دینا۔ 2 ہفتے میں تمہارا کام ہو جائے گا، آدھے پیسے اب دے جاؤ اور باقی کے آدھے کام ہونے کے بعد دے جانا۔ لہٰذا نفیسہ سرمد نے طے شدہ آدھی رقم شیطان کے اس پیروکار کے ہاتھ پر رکھی اور گھر چلی آئی۔ اس نے کمان والے بابا جی کے حکم کے مطابق تعویذ برتنوں والے اسٹینڈ میں رکھ دیا اور شدت سے اپنی دیورانی کا گھر برباد ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کا انتظار طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ 2 ہفتے پورے ہو گئے اور اس کی دیورانی کے گھر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ ایک تبدیلی آئی کہ اس کی دیورانی اب پہلے کی نسبت زیادہ عبادت گزار ہو گئی تھی، اور سسرال میں اس کی عزت پہلے ہی تھی، مگر چند دنوں میں وہ سسرال والوں کے عزیز و اقارب کے دلوں میں بھی اپنا مقام پیدا کر چکی تھی، یعنی بہت حد تک تعویذ نے الٹ کام دکھایا۔ نفیسہ سرمد اپنی دیورانی کو خوش دیکھ کر جلتے انگاروں پر لوٹنے لگی تھی، اور اسی حالت میں ایک بار پھر بابا کمان والے شیطان کے پیروکار کے پاس جا پہنچی تھی اور اس کو اپنی دیورانی کے حالات بتائے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بابا جی کمان والے کو شکایت ملی تھی اور اس کے جادو نے کوئی اثر نہیں دکھایا، لہٰذا بابا کمان والا بھی سمجھ گیا تھا کہ جس ہستی پر جادو کروایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، اس لیے اب کی بار کمان والے بابا جی نے نفیسہ سرمد کو مردہ حاملہ عورت کا خون لانے کا کہا تھا۔ یہ عمل انتہائی خاص اور برگزیدہ لوگوں پر کیا جاتا تھا، اور بابا کمان والا اپنی زندگی میں پہلی بار یہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جب نفیسہ سرمد مردہ حاملہ عورت کا خون حاصل نہ کر سکی تو ایک بار پھر بابا جی کمان والے کے پاس پہنچی تھی، اور شیطان کا پجاری بابا تو جانتا تھا کہ یہ کام نفیسہ سرمد کے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس نے حاملہ مردہ عورت کے خون کے عوض تگڑا معاوضہ اور نفیسہ سرمد کا جسم طلب کیا۔ حسد کی آگ میں اندھی اس عورت نے اب کی بار پھر جادوگر بابا کی بات مان لی تھی، اور ایک بار پھر بابے اور اس کی چیلوں کے ہوس کا نشانہ بننے کے بعد اسے تگڑا معاوضہ بھی دے دیا تھا۔ بابا جی نے خون منگوا کر عمل شروع کر دیا تھا اور 10 دن بعد تعویذ نفیسہ سرمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، تعویذ اپنی دیورانی کے کپڑوں میں رکھنا یا سوتے جاگتے میں کسی وقت موقع ملنے پر اس کے جسم سے لگاتی رہنا۔ 3 دن میں تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، تمہاری دیورانی کو طلاق ہو جائے گی اور اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تعویذ لے کر ایک بار پھر تگڑی قیمت ادا کرنے کے بعد نفیسہ سرمد گھر پہنچی اور کچن میں کھڑی دیورانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے تعویذ اس کے جسم کے ساتھ مسل کیا اور بہانے سے ایسا کرتی رہی، یہاں تک دوسرے شام کو اس کی دیورانی کی طبیعت بگڑ گئی، وہ خون کی الٹیاں کرنے لگی۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا تو کہا اس نے زہر کھا لیا ہے، اس کا معدہ واش کیا گیا، مگر اس کی طبیعت پر کچھ فرق نہ پڑا۔ یوں اس کی موت اٹل سمجھ لی گئی اور اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی پڑھائی شروع کر دی گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہونے کی دیر تھی کہ نفیسہ سرمد کی دیورانی کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک 1.5 گھنٹے بعد وہ خود بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہی تھی۔
اس کے سامنے اس کا ماضی چل رہا تھا اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ آج اس کی 3 نمازیں قضا ہو چکی تھیں۔ رات 11 بجے تک وہ مکمل صحت یاب تھی۔ بنا کسی سہارے کے اٹھ کر واش روم گئی، وضو کیا اور اس ہسپتال میں ہی نماز عشاء ادا کی اور سر سجدے میں رکھ کر رونے لگی۔ جب دل کو سکون مل گیا تو اٹھی، جائے نماز طے کر کے نرس کے حوالے کی۔ رات کی ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اسے مکمل صحت یاب دیکھ کر اس واقعے کو معجزہ قرار دیا اور اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اگلا سارا دن تقریباً نفیسہ سرمد کی دیورانی نے مسلح پر گزارا اور خیر خیریت سے گزر گیا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح نفیسہ سرمد بابا کمان والے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس سے سارے حالات سے آگاہ کیا تو بابا جی کمان والے کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ وہ حیران تھا، ایک عورت اتنے مضبوط ایمان کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس پر جادو اثر نہ کرے؟ لہٰذا اب کی بار بابا جی نے خود چلا کر کے عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور نفیسہ سرمد کو ساتھ لے کر ہندوؤں کے شمشان گھاٹ جا پہنچے۔ اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جو گارے مٹی اور لکڑی کی چھت والا ایک کمرہ تھا۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں 14 دن تک یہاں چلا کروں گا۔ 14 دن بعد یا تو تمہارا دیور دیورانی دونوں مر جائیں گے یا پھر میں مر جاؤں گا، اور اگر وہ مر گئے تو تمہیں عمر بھر میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ نفیسہ سرمد بابا جی کے قدم چھوتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، اور اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ آئی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب کی بار کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مگر کہتے ہیں نا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ 14 دن بھی خیر خیریت سے گزر گئے۔ نفیسہ سرمد بابا جی کمان والے کی حالت دیکھنے کے لیے اپنی ایک رازدار سہیلی کے ہمراہ شمشان گھاٹ پہنچے، اور جو ہی بابا جی کے چلا گاہ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ 2 اسدے بابا کمان والے کا جسم کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نفیسہ سرمد پر پڑی، وہ اس کی طرف لپکے اور نفیسہ سرمد جان بچانے کے لیے باہر کو بھاگی۔ بابا جی کے چلا گاہ سے کچھ دور پہنچ کر وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس کے گرتے ہی بابا جی کی چلا گاہ میں زمین بوس ہو گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ نفیسہ کی سہیلی دوڑ کر اس کے پاس پہنچی تو نفیسہ نے اسے اندر کے حالات کا بتایا۔ نفیسہ سرمد کے باقی سارے اعمال سے وہ پہلے ہی بخوبی واقف تھی۔ اسی دوران نفیسہ کی جان بھی نکل گئی اور جسم وہیں پڑا رہ گیا۔ نفیسہ سرمد کی سہیلی کو معلوم تھا کہ نفیسہ سرمد گھر والوں کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لے کر یہاں آئی ہے، لہٰذا کسی کو معلوم نہیں کہ میں نفیسہ کے ساتھ یہاں ہوں۔ اس لیے اس نے نفیسہ کی لاش وہیں چھوڑی اور گھر کو چل دی، جبکہ بابا جی کے آدھے جلے ہوئے ڈھانچے اور نفیسہ کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے اسی شمشان گھاٹ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ اور یوں مخلوق خدا کے دشمن جب ایمان کے مضبوط لوگوں سے ٹکرا اپنی موت کو دعوت دے بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی قبر نصیب نہ ہوئی بلکہ غیر مسلم سمجھتے ہوئے ان کو جلا دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس برے عمل کے کرنے اور کروانے والے کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جادوگر مرد و عورت کا سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ اسلام ایسے فتنوں سے پاک رہے۔ ساس کی کھانسی کی وجہ سے بہو کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ شوہر کے سامنے خود تو ساس وہ برا بھلا کہہ نہیں سکتے تھے، لہٰذا بہو نے فوراً اپنے چند ماہ کے بیٹے کو چٹکی کاٹی تھی جو رونے لگا تھا، اور پھر اپنے بیٹے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تھا، ماں کی وجہ سے چھوٹا بار بار اٹھ جاتا ہے، اگر بچے کی نیند پوری نہ ہوئی تو اس شدید ٹھنڈ میں بچہ ویسے ہی بیمار پڑ جائے گا۔ شوہر نے اٹھ کر بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں کو جھڑکا تھا، مگر کھانسی جھڑکنے سے کہاں رکتی ہے، اور پھر بوڑھی ماں کو تو ٹی بی کی مریضہ تھی، لہٰذا اس کے بیٹے نے اٹھ کر اس کا بستر صحن میں لگا دیا تھا۔ بوڑھی ناتواں ماں اپنے جوان پتر کی مضبوط گرفت میں گھسیٹتے ہوئے صحن میں پڑی ٹوٹی پھوٹی چارپائی تک آئی تھی۔ بیٹے نے دھکا دے کر ماں کو چارپائی پر پھینکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کمبل لا کر ماں کے اوپر ڈال دیا تھا۔ صحن میں سخت سردی تھی، دسمبر کی یکس بستہ راتیں تھیں، اوپر سے ٹی بی نے بگڑ کر پھیپھڑوں تک کو ضائع کر دیا تھا۔ کھانسی کرتے کرتے کئی بار سانس رک جاتی تھی اور پتہ نہیں کتنے لمحے رکی تھی، کئی بار تو الٹی تک نکل جاتی تھی۔ بہو اب اندر پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اب ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی میں وقفہ نہیں ہو رہا تھا سوائے ان چند لمحوں کے کب بوڑھی ساس کی سانسیں بھی تھمی ہوتی تھیں۔ لہٰذا بہو نے ایک بار اپنے بیٹے کو پھر چٹکی کاٹی، بیٹا رونے لگا، اس کی آواز پر اس کا شوہر بھی جاگ گیا اور بہو نے ایک بار پھر اپنے شوہر سے ساس کی کھانسی کی شکایت کی۔ اب کی بار شوہر اٹھا اور آن کی آن میں اپنی اماں کے سر پر پہنچا، چارپائی کا ایک سرا پکڑ کر کھینچتا ہوا صحن کے دوسرے سرے تک لے گیا۔ ماں بیچاری کہیں رستے میں ہی گر گئی۔ واپسی پر منہ اندھیرے جب اپنی چہتی بیوی کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں اپنی ماں سے ٹکرایا تو منہ کے بل گرا اور ماں کے منہ سے بے اختیار حسبی اللہ کے الفاظ نکلے اور ساتھ ہی منہ سے نکلا فٹ تن سٹ
तन्नू सटने नहीं लगी। बेटे ने कोई जवाब ना दिया, उठा और एक बार फिर अपनी माँ को घसीटते हुए अंदाज में उठाए हुए ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया, जहाँ उसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते खांसते सुबह तक मर गई और जिस्म ठंड की वजह से अकड़ गया। सुबह जब बहू ने नाश्ता कर लिया, अपने शौहर को भी करवा लिया, तो फिर इस नाजार को इसकी माँ की मौत की खबर सुनाई और शौहर अब की बार फिर कोई पेशेमाना हुआ, बल्कि उल्टा माँ की मौत के नाम पर गांव से मांगकर बीवी के पेट का जहन्नुम भरा और माँ को इसका अपना खरीद कर रखा गया, कफन पहनाकर कब्र में उतार दिया गया। वक्त गुजर गया, इस बदबख्त का बेटा जवान हुआ, बीवी बेटे की चढ़ती जवानी में फौत हो गई, जबकि मुकाफात अमल से गुजरने के लिए जिंदा रहा। वो बूढ़ा हो चुका था, खांसने की वजह से उसकी चारपाई दिसंबर जनवरी की यकबस्ता रातों में भी सहन के आखिर कोने में ऐन उस मुकाम पर होती जहाँ आखिरी बार उसने घसीट कर अपनी माँ को लिटाया। उसके पास छोड़ने के नाम पर वही माँ वाला कंबल था, अलबत्ता वो मर्द था, चल फिर सकता था, लिहाजा वो दूर दूर के देहातों में जाकर कचरा कुंडियों के गर्म कपड़े ढूंढ लाता जो उसे सर्दी से बचाने के काम आते थे, मगर सर्दी से बच सकता था, अपने अंजाम से नहीं। आज वो अपने नौमौलूद पोते को प्यार कर रहा था कि बहू ने देख लिया शोमई किस्मत के उसका पोता रात को बीमार पड़ गया। उसकी बीवी ने अपने शौहर के सामने अब सारा इल्ज़ाम ससुर पर डालते हुए बताया कि ससुर ने उसे उठाकर बाहर ठंड में अपने पास रखा, मेरे मांगने पर मुझे गालियाँ देता रहा और कहता रहा कि तू बच्चों को बाप दादा के प्यार से महरूम कर रही है। साथ ही बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। यहाँ तक शौहर तैश में उठकर गया और बाप को सहन के कोने में पड़ी चारपाई से उठाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। जब अपने बेटे के हाथों जलील और रुस्वा होकर बूढ़े को घर से बाहर फेंका गया, तो उसे अपनी माँ याद आई, जिसने आखिरी अल्फाज में भी बेटे की फिक्र करते हुए पूछा था, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। साथ ही बूढ़ा शख्स अपने बेटे का अंजाम सोचने लगा और अंजाम सोचते सोचते सारी रात सर्दी में ठिठर कर मर गया। कहानी से सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ किया गया सलूक हमारे हाथों लिखी गई एक तहरीर है, जो हमारी औलाद हमें पढ़ कर सुनाती है। अल्लाह हाफिज़।